الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے چندہ سے امام صاحب اور خطیب صاحب کو تنخواہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ، آپ نے سوال اچھا کیا ہے۔ معاشرے میں اس سوال کی ضرورت بھی ہے اور اس کے جواب کی ضرورت بھی ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، تو امام صاحب جو ہیں، قاری صاحب، خطیب صاحب یا مسجد کے جو خادم ہیں، ان کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیتے ہیں، دین سنانے کے لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھانے کے لیتے ہیں، یا خادم کو بھی بڑا پریشان کیا جاتا ہے کہ تم مسجد کی صفائی کرتے ہو اور پیسے لیتے ہو۔ تو محترمہ، میں ان لوگوں کو بھی اپنی اس گفتگو میں مخاطب کروں گا، ان بھائیوں کو بھی، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو اور بیٹیوں کو جن کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات کی طرف میں دھیان دلاؤں گا کہ یہ جو امام صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں یا مسجد کے خادم صاحب ہیں، یہ اس نیکی کے کام کو کر کے اس کی نہیں اجرت لے رہے ہوتے، وہ ڈیوٹی کی اجرت لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ ہم شہر گئے ہوں، نماز تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے، قاری صاحب کے اوپر بھی فرض ہے، خطیب صاحب کے اوپر بھی فرض ہے، بچے پڑھانے والے حافظ صاحب کے اوپر بھی فرض ہے، خادم صاحب کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو جب ہم شہر گئے ہوں، اذان ہو جائے، مثال کے طور پہ ظہر کی اذان ہو گئی ہے یا عصر کا ٹائم ہے یا مغرب کا ٹائم ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، ہم وہاں گئے ہوں تو اذان ہو جائے تو ہم کوئی قریب مسجد دے کے تو ہم نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاؤں گئے ہوں وہاں پڑھنے چلے جاتے ہیں، کسی کالونی ٹاؤن میں گئے ہوں تو وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو قاری صاحب ہیں، امام صاحب، جو ہم نے مسجد میں ان کو رکھا ہوا ہے، ان کے لیے یہ ضروری کیوں ہے کہ انہوں نے اسی مسجد میں جہاں بھی وہ گئے ہوں تو ٹائم کے مطابق انہوں نے پورے ٹائم سے وہاں مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے؟ وہ کیوں نہیں جہاں گئے ہوتے وہاں ہی نماز پڑھ لیں؟ فرض تو ان کے اوپر بھی ہے نا وہاں۔ تو دیکھیں، وہ ٹائم کے مطابق ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے آپ کے محلے کی مسجد میں وہ پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی ڈیوٹی ہے، نماز تو آلریڈی فرض ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی گئے ہوں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ ہم نے وہ جو ہمارے محلے میں مسجد ہے، گھر کے قریب ہے، اسی مسجد میں ہم نے جا کے پڑھنی ہے، ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے۔ پابندی قاری صاحب کے اوپر ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی کی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ محترمہ، جو آپ کا سوال ہے نا کہ مسجد کے چندہ سے امام صاحب اور خطیب صاحب کو تنخواہ دے سکتے ہیں، مسجد کے چندے سے امام اور خطیب، قاری صاحب اور مسجد کے جو خادم لوگ ہوتے ہیں بڑی مسجدوں میں، تنخواہ دے سکتے ہیں، کیونکہ مسجد کا چندہ مسجد کی آبادی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی بھی ہو، وہ کہہ دے کہ میں نے یہ پیسے دیے ہیں، میرے یہ پیسے مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کیے جائیں، تو پھر ضروری ہے خزانچی کے لیے، جو مسجد کے انتظامیہ ہے ان کے لیے ضروری ہے، یا قاری صاحب، خطیب صاحب، جن کو بھی وہ پیسے دے کے گئے ہیں، ایمانداری سے وہ یہ اس بات کو ضروری سمجھیں کہ جس کام کے لیے وہ پیسے دے کے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، پھر اس کے پیسے جو ہے نا وہ مسجد کی تعمیر میں ہی خرچ کیے جائیں۔ جی ہاں، باقی اگر ایسے چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اسپیکر میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں یا پرچیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسے بھی کوئی مسجد میں دے گیا ہے یا مسجد کے غلے میں چندے کے طور پہ دے گیا ہے، تو اس سے قاری صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب اور خادموں کی تنخواہ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، وہ مسجد کی آبادی کے لیے ہی تو ہے نا۔ جی ہاں، تو مسجد کی آبادی کے لیے ہی تو لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔